ہاں، جب دنیا سے دل بھر جایا کرتے ہیں تو وجود خاموش ہو جایا کرتے ہیں، اور جب خاموش وجود کو کوئی نہیں سنتا تو اللہ ہی سنتا ہے۔ پھر اللہ ہر بار مل جاتا ہے، جب جب پکارو مل جاتا ہے۔ ہاں، انسان نہیں ملتے، اللہ مل جاتا ہے۔ اللہ دلوں کے حال جانتا ہے، اللہ غمگین دلوں کی مدد کرتا ہے۔ نیکی وہ ہوتی ہے جو ٹوٹے دل کو جوڑتی ہے، نیکی وہ ہے جو کسی کے زخم پر مرہم رکھتی ہے، جو بھوکے کو کھانا کھلاتی ہے، جو پریشان کو تسلی دیتی ہے۔ وہ زبان جو دنیا کے کاموں میں دن بھر بھاگتے ہوئے بھی اللہ کا نام لیتی ہے۔ اللہ ہماری زندگی کا وہ ایک ہونا چاہیے جس جیسا کوئی نہیں ہونا چاہیے، وہ ایک جس کی وجہ سے سارے فیصلے لیے جائیں، وہ ایک جو اگر کسی کام سے منع کر دیں تو پھر دوسری بات ہی نہیں کرنی چاہیے، وہ ایک جس کی رضا ہر ترجیح سے اوپر ہو۔ جو اللہ کو دوست بناتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سمندروں میں سے راستہ بنا دیتا ہے اور اس کے پیچھے آنے والے دشمنوں کو غرق کر دیتا ہے۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ گناہوں کی صفائی دینا ہے۔ ہم آہستہ آہستہ دنیا میں ہر چیز عام کرتے جا رہے ہیں، گناہ عام ہو رہے ہیں اور زندگیاں مشکل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کو آسان بنایا تھا۔ آپ علیہ السلام نے انسانوں کو معاشرے کی زنجیروں سے نکالا تھا۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے زندگی کو مشکل بنانا شروع کیا، اور اگر ہم دل کی مانتے رہیں گے تو زندگی مشکل بنتی جائے گی۔ ہم مسلمان لوگ میں ہم بتوں کو نہیں پکارتے، ہم انسانوں کو ہی پکارتے ہیں، یا چیزوں کو یا وسائل کو۔ ہم روپے پیسے یا تعلقات پر بھروسہ کرتے ہیں، اور یہی وہ کام ہے جو ہم نے نہیں کرنا، کیونکہ اللہ کے سوا آپ جب کسی پر مکمل بھروسہ کریں گے تو آپ دھوکہ کھائیں گے۔ اگر آپ کو اپنی زندگی میں برکتیں چاہیے تو قرآن کی طرف آئیں اور کچھ قربان کر کے آئیں۔ دراصل ہمارا دل دنیا کی رنگینی اور مادیت پرستی نے اتنا غافل اور ذنب آلود کر دیا ہے کہ اس کو دھونے کے ساتھ ساتھ اس کو ہلانا جلانا بھی پڑے گا، یا تو اللہ تعالیٰ اس دل کو توڑے گا اور ہمارا کوئی بت خود بخود ٹوٹ جائے گا۔ نماز آپ کو بہت سے برے کاموں سے بچا لیتی ہے۔ بہت سے برے کام آپ پھر بھی کرتے ہیں اور ہم سب کرتے ہیں، لیکن نمازوں کی حفاظت وہ عمل ہے جو اگر مسلسل کیا جائے تو یہ ہمیں بری عادتوں سے آخرکار دور لے ہی جاتا ہے۔ جو حق بات کہنے والا ہوتا ہے وہ کبھی مخلوق کی نظروں میں اپنے رتبے کی پرواہ نہیں کرتا۔ محبت کے پیچھے کبھی نہیں بھاگتے، محبت آپ کو خود تلاش کرتی ہے، یہ نصیب میں لکھی ہوتی ہے، رزق کی طرح۔ اور جیسے رزق اللہ کے نام پر دینے سے بڑھتا ہے، اسی طرح محبت کو بھی جب آپ اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں تو یہ آپ کو کئی گنا بڑھ کے واپس ملتی ہے۔ لین دین کے معاملات میں ہر بات کو پہلے سے واضح کر دیں تاکہ کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سے زیادہ ہمیں جانتا ہے۔ یہ جو چیزیں ہمیں ڈراتی ہیں یا جو چیزیں اندر سے ہمیں کھائے جا رہی ہیں، ہمیں پہلے اللہ تعالی سے مدد مانگنی ہے۔ انسان ایک پیچیدہ مخلوق ہے، انسان ایک مخلوق ہے، اور جس کی مخلوق ہے اس نے بتا دیا ہے اس قرآن کے ذریعے کہ اس مخلوق کو کیسے استعمال کرنا ہے اور کیسے نہیں۔ فلاں کام نہیں کرنے ورنہ سکون سے نہیں رہو گے۔ نامحرم کے ساتھ تعلق میں دور تک نہ جاؤ ورنہ دل ٹوٹ جائے گا اور ذلت ملے گی۔ زبان کو قابو کرو ورنہ اپنے الفاظ کی وجہ سے بہت برے پھنسو گے۔ جھوٹ نہ بولا کرو ورنہ بزدل ہوتے جاؤ گے۔ صرف سچ تمہیں نجات دلائے گا ہر مشکل سے۔ لوگوں سے ہر وقت کچھ نہ کچھ مانگا نہ کرو، کیونکہ یہ مانگنا تمہیں رسوا کر دے گا۔
قرآن صرف اس کے دل پر اترتا ہے جو قرآن کے احکامات کو مانتا ہے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جسے روز پڑھنا ہوتا ہے۔ یہ مہینے میں ایک دفعہ جوش میں کھول کر چند آنسو بہا کر واپس رکھ دینے والی کتاب نہیں ہے۔ یہ ہر روز پڑھی جانے کی کتاب ہے، خوشی میں اور ناخوشی میں، آسانی میں اور تکلیف میں۔ آپ کے ارد گرد کے انسان اس وقت تکلیف میں ہے، آپ کسی کو بھی دیکھ لیں، ہر شخص جو قرآن سے دور ہے وہ کسی نہ کسی اندھیرے میں گھرا ہے۔ سب پریشان ہیں، سب کو مدد چاہیے، اور جو قرآن کے قریب ہیں ان کو پھر بھی مدد مل جاتی ہے، لیکن جو دور ہے ان کو آپ نے اکیلا نہیں چھوڑنا۔ آپ نے اللہ کی آیات کے ذریعے ان کے زخموں پر مرہم رکھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں، اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں کنجوسی سے، میں تیری پناہ مانگتا ہوں بزدلی سے، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ ناکارہ عمر میں پہنچا دیا جاؤں میں تیری پناہ مانگتا ہوں دنیا کی آزمائش سے، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تم سب کو تمہارے اعمال کے پورے پورے بدلے قیامت ہی کے دن ملیں گے۔ پھر جس کسی کو دوزخ سے دور ہٹایا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ صحیح معنی میں کامیاب ہو گیا، اور یہ دنیاوی زندگی تو دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ کوئی انسان آپ کا ستون نہیں ہے جو اگر وہ آپ سے اپنا سہارا کھینچ لے تو آپ گر جائیں گے۔ کوئی انسان آپ کا ستون بن ہی نہیں سکتا، اس لیے اگر کوئی چھوڑ کر چلا جائے تو کوئی بات نہیں۔ جس اللہ کے سہارے پہلے دن سے ہم چلے تھے وہی ہمیں کافی ہونا چاہیے۔ بس یہی وہ کام ہے جو انسان کو اس دنیا میں عزت اور تعریف دلاتا ہے، حقیقی عزت اور حقیقی تعریف، اور وہ ہے دوسرے انسانوں کی مدد کرنا، ان کو ہدایت دینا، ان کے زخموں پر مرہم رکھنا، ان کے اندھیرے دور کرنا، لوگوں کو سیدھے راستے پر لے کر آنا، انسانوں میں اپنا وقت اور جان لگانا۔ یہ ہے وہ کام جو انسان کو عزت دلواتا ہے، اور وہی عزت پسند ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی مثال آخرت کے سامنے ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈبوئے اور پھر دیکھے کہ اس کی انگلی سمندر کا کتنا پانی اپنے ساتھ لائی ہے۔ ہر ایک واقعہ آپ کی زندگی میں، خاص طور پر آزمائشوں نے، آپ کو کل کی نسبت زیادہ ہوشیار، مضبوط اور سمجھدار بنا دیا ہے۔ رشتوں کی رسی کمزور تب ہوتی ہے جب انسان غلط فہمی میں پیدا ہونے والے سوالوں کا جواب بھی خود ہی بنا لیتا ہے۔ وہ لوگ آپ کے لیے خطرہ ہیں جو نہ سوچتے ہیں اور نہ اداس ہوتے ہیں۔ اپنے آپ کو اس بات پر نہ پرکھو کہ ہم اپنے برابر والوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، بلکہ اس بات پر پرکھو کہ ہم اپنے سے کمتر لوگوں کے ساتھ کس طرح سلوک کرتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں اچھے اور برے تعلق کو کیسے پہچانا جائے۔ وہ تعلق جو آپ کو خدا سے قریب کر دے وہ اچھا تعلق ہے، اور ہر وہ تعلق جو آپ کو خدا سے دور کر دے وہ برا تعلق ہے۔ دستک اور آواز تو کانوں کے لیے ہیں، جو روح کو سنائی دے اسے خاموشی کہتے ہیں۔ جو باہر کی سنتا ہے وہ بکھر جاتا ہے، اور جو اندر کی سنتا ہے وہ نکھر جاتا ہے۔ آسمان اس پرندے کا نہیں جس کے پر پڑے ہو، بلکہ اس کا ہے جس میں قوت پرواز ہو۔ وہ لوگ خوش قسمت ہیں جو باوجود اس کے کہ علم زیادہ نہیں رکھتے، ان کی تعلیم بھی کچھ زیادہ نہیں، لیکن علم ان پر اترتا ہے۔ جو ایک خاموش آدمی کو اپنی ذات کے ساتھ دیر تک بیٹھنے میں عطا ہوتا ہے۔ انسانی زندگی میں سب سے برا زمانہ وہ ہے جب لوگ دلیل سے نفرت کرنے لگیں۔ دل کو قابو میں رکھنا اور موقع ہونے پر ناجائز خواہشوں کو روکنا اصل مردانگی ہے۔ پہلے تو اپنے آپ کو ایک آئینہ بنا، وہ خود نکل کے آئیں گے اپنے نقاب سے۔
मोहब्बत दिल की सेहत है और बेमुरव्वती बीमारी। मोहब्बत चाहे कैसी भी हो, सजदा करना सिखा ही देती है। तौबा के लिए कानों को हाथ लगाना ज़रूरी नहीं, गुनाहों को हाथ न लगाना ज़रूरी है। सच मौजूद होता है, सिर्फ झूठ बनाए जाते हैं। ख्याल पाक ना हो तो अमल नापाक हो जाते हैं। अपने ऊपर फ़ख्र करना इंसान की कम अक्ली की दलील है। तमाम ज़िल्लतों का सरचश्मा हसद है। समझने के लिए पूछो, झगड़ने के लिए ना पूछो। कीना और हसद रखने वाले को कभी आराम नहीं मिलता। हिकमत बिगड़ी हुई तबीयतों को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकती। खूबसूरत बात करने वाला सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। बहुत ज़्यादा एहसान करने से उम्र बढ़ती है और शोहरत मिलती है। हमेशा सच बोलो ताकि तुम्हें कसम खाने की ज़रूरत ना पड़े। कमीनों की दौलत तमाम मखलूक के लिए मुसीबत है। नफ्स की ख्वाहिशें और हिकमत एक जगह जमा नहीं होती। जिसने अल्लाह को याद किया, अल्लाह उसे याद रखेगा। जिस पर बदगुमानी वाली बात आती हैं, वो खुद अपने और अपने दोस्त के दरमियान सुलह की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ता। भाइयों के हक अदा करना परहेज़गार लोगों का शरीफ तरीन अमल है। जो शख्स अपने आप को बहुत पसंद करता है, वो दूसरों को नापसंद हो जाता है। वो शख्स दूसरों की इस्लाह कैसे कर सकता है जिसने अपने नफ्स की इस्लाह ना की हो। इंसान की हिफाजत दरअसल उसकी मौत का मुकर्रर वक्त करता है। सुकून उससे दूर भागता है जो दुनिया में सुकून की तलाश करता है। तकलीद दे वक्त बहादुरों को मजबूत करता है। इसका कोई ख्वाब नहीं, उसका कोई मुस्तकबिल नहीं। फरमाया, मुझे इस बात की परवाह नहीं कि मरीज़ बनकर सुबह करो या फ़कीर बनकर या अमीर बनकर, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं मोमिन के लिए वही करता हूँ जो उसके लिए बेहतर है। दोस्ती की हुदूद ये है कि तुम्हारा दोस्त तुम्हारी शान में अपनी शान समझे और तुम्हारे ऐब अपने ऐब समझे। जो तुम्हारी इज्जत करे तुम उसकी इज्जत करो, और जो तुम्हें जलील समझे तुम उससे अपनी इज्जत को खुद बचाओ। इंसान जब तक अपनी अना का बुत पाश नहीं कर देता, उसको सच्ची खुशी और आज़ादी नहीं मिल सकती। अल्लाह के सच्चे बंदे उस वक्त मिलते हैं जब इंसान उनकी तलाश में अपने आप को थका देता है। याद रखो, निगाह हमेशा बातिन पर रखो। अगर ऐसा करोगे तो शाह हो वरना गुमराह हो। अल्फाज को जिस्म और उनके माना को रूह समझो। मुफलिस वो है जो तुमसे ज़्यादा तुम्हारा ख्याल रखे। मुशरिक और काफिर ना बनो और सीधा रास्ता इख्तियार कर कि शरीयत के रास्ते को छोड़कर अल्लाह के बंदे और कोई रास्ता नहीं चलती। जब इंसान की आंखों से नदामत के आंसू बहते हैं तो उस पर रब की रहमत बरसती है। हस्ती का आईना फना है, फना इख्तियार कर ताकि तू हस्ती देख ले। अपने आप को छोटा ना समझो, तुम खुदी के आलम में खुद एक कायनात हो। इखलास जहालत को इन से बदल देता है और खुदगर्जी बड़े से बड़े आलिम को जाहिल कर देती है। गम को पिछली रातों में ले जाओ तो आप वली बन जाओगे। वो ज़ात इतनी शफीक है कि आपको रोता नहीं देख सकती। इसे अल्लाह तुम्हें सुकून अता फरमा देता है, उसी मस्जिद के कोने में मस्त रखता है। वरना तो लोग दुनिया के पावों में भी गमगीन नजर आते हैं। हजार खौफ हो लेकिन ज़बां हो दिल की रफ़ीक। यही रहा है अज़ल से कलंदरों का तरीक़। लोग फ़क्र और गरीबी से डरते हैं। अगर फ़क्र और गरीबी पैदा करने वाले खुदा से डरे तो उन पर ज़मीन के ख़जाने खोल दिए जाए। हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा फरमाती हैं, मैं इस बात से डरती हुई
کہ مرنے کے بعد میرا رب یہ نہ کہہ دے کہ تو ہماری درگاہ کی لائق نہیں۔ خود کو گم کر دینے کے لیے ہمیشہ کسی جنگل یا ویرانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ انسانوں کا ہجوم بھی خود کو کھو دینے کے لیے بڑا کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ محبوب سے باہوش اور غیروں سے بے ہوش اور بے خبر ہونا ہی عشق کو کمال تک پہنچاتا ہے۔ ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنا شروع کر دو، سکون آنا شروع ہو جائے گا۔ درد زبان سے بیان نہیں ہوتا بلکہ آنسوؤں سے بیان ہوتا ہے۔ تمہارا صبر تمہاری آزمائشوں سے زیادہ بڑا ہونا چاہیے۔ جو انسان آپ سے دن سے بات کرے اس کو کبھی دماغ سے جواب مت دینا۔ برے دوستوں سے بچو، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہاری پہچان بن جائیں۔ فضیلتیں اللہ کی طرف سے ملتی ہے کہ اسی کی جانب سے تبدیلیاں ہو جاتی ہیں، اس لیے اس کے فضل پر جان اور دن سے سجدہ بجا لاؤ۔ محبت کی تلاش آپ کا مقصد نہیں بلکہ آپ کا مقصد ان رکاوٹوں کو تلاش کرنا ہے جو آپ نے محبت کے خلاف کھڑی کر لی ہے۔ غموں میں لذت ایسی چھپی ہوئی ہے جس طرح زندگی کا پانی اندھیرے میں چھپا ہوا ہے۔ جب تم اللہ کی یاد سے غافل ہو تو سانس لینے کے باوجود بھی تم مر چکے ہو۔ منافق کا چہرہ بے نور ہوتا ہے، خواہ وہ کتنے ہی عیش و عشرت میں کیوں نہ ہو۔ جو تیرے سامنے اوروں کی برائی کرتا ہے وہ اوروں کے سامنے تیری بھی برائی کرتا ہوگا۔ سوچ ہی انسان کی اصل ہے، سوچ کو اچھا بنا لینا ہی اللہ کے راستے میں چلنے کا کمال ہے۔ ان کے ساتھ کامیابی حاصل کرو، صفحہ ہستی پر ہمیشہ تمہارا نام رہے گا۔ لوگ مرتے ہیں، اہل علم نہیں مرتے۔ مسکراہٹ کی قیمت کچھ بھی نہیں لیکن اس کا فائدہ بہت بڑا ہے۔ یہ ایک لمحے میں گزر جاتی ہے لیکن اپنی میٹھی یاد ہمیشہ کے لیے چھوڑ جاتی ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہی ہوتا ہے کسی آدمی کو برائی کے زمانے میں نیکی کی توفیق ملے۔ جو تم پر بیتے اسے برداشت کرو، کیونکہ برداشت کرنے سے عیبوں پر پردہ پڑتا ہے۔ اگر آپ لومڑی سے دین سیکھیں گے تو آہستہ آہستہ یہ ماننے لگیں گے کہ برائیاں چلانا ایک نیکی ہے۔ عصمت کے ساتھ لوگوں کو بار بار نہ ٹوکا کرو، ہر بات پر نہ ٹوکا کرو، نہ ہر وقت سمجھایا کرو، کیونکہ اس سے دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں۔ پردیسی وہ ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو۔ ڈر کی سوچ اور کشمکش سے باہر نکلو اور خاموشی میں زندہ رہو۔ دیکھو، خدا صرف ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جو محنت کرتے ہیں۔ یہ اصول بہت واضح ہے۔ مشورہ عقل اور سمجھ عطا کرتا ہے، اپنے عقلوں کی مدد کرتی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشورہ کر لیا کرو، طنز اور بحث سے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں، لہٰذا اپنوں سے کبھی بھی ایسی لڑائی نہ لڑنا کہ لڑائی تو جیت جاؤ مگر اپنوں کو ہار جاؤ۔ روز شب کے میلے میں غفلتوں کے مارے ہم بس یہی سمجھتے ہیں ہم نے جس کو دفنایا بس اسی کو مرنا تھا۔ کچھ خواہشیں بارش کی بوندوں کی طرح ہوتی ہیں جنہیں پانے کے لیے ہتھیلیاں تو بھیگ جاتی ہیں لیکن ہاتھ ہمیشہ خالی رہتے ہیں۔ جو عزیز ہو، دل کے قریب ہو، اس پر فخر اور ذکر کا کوئی موقع نہیں جانے دیا جاتا۔ گناہ گار کو الزام دینے کی عادت ڈالنی، مظلوم کو نہیں۔ وقت کو روکنا ضروری نہیں ہوتا، ضروری صرف ایک ایک لمحے کو جی لینا ہے، اسے ضائع کیے بغیر۔ انسان امید نہیں چھوڑتا جتنے برے حالات ہو، آنکھیں ہمیشہ انعام پر رکھنی ہوتی ہیں، صبر کے میٹھے پھل پر۔ دوسروں کو اپنی حالت کا الزام دینا چھوڑ دیں، اپنی قسمت کو قبول کریں اور باہر نکل کر دنیا کا مقابلہ کریں۔ دعا چھوڑ دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کو چھوڑ رکھا ہے۔ دعا کی منکری
अल्लाह की मुनकरी है। शोहरत हुनर को दीमक की तरह खाने लगती है और इंसान को इसका पता भी नहीं चलता। और कलम से लिखे अल्फाज अगर अल्लाह चाहे तो सदियों तक अमर हो जाते हैं। इंसान कभी न कभी अल्लाह को अपनी नेकियां, अपनी इबादत जताता ज़रूर है। कभी न कभी उससे मोल तोल के लिए ज़रूर बैठता है और हमें ऐसा करने से बचना चाहिए। इंसान को वाकई नमाज नहीं तोड़नी चाहिए। एक यही वो हालत होती है जिसमें आपको देखकर लोग फ़ौरन से रुक जाते हैं, इंतज़ार कर लेते हैं। किसी की ज़रूरत नहीं होती कि आपको मुखातब कर लें। आपको कोई इशारा तक करने की जसारत नहीं करता, क्योंकि आप अपने रब के सामने खड़े होते हैं। और मुसलमानों को इतना खौफ तो होता है कि किसी बंदे और उसके रब के दरमियान ना आए। अल्लाह ने ज़िंदगी को इतना पसंद किया कि तौबा का वजूद रखा। कुछ चीज़ें इंसान किसी से नहीं कह सकता। अपनी तलखियाँ, अपने मसले इंसान जब तक खुद बर्दाश्त कर सकता है तब तक उसे किसी से नहीं कहना चाहिए। पर टूटी हुई चीज़ जुड़ने के काबिल नहीं रहे। बुरी नज़र से बुरी चीज़ कोई नहीं। जो अल्लाह की जितनी मानता है उसे उतना ही नूर मिलता है। अगर सियाह बादल हमारी ज़िंदगी पर ना छाएं तो हमारी ज़िंदगी में रहमत की कोई बारिश ना हो। फ़कीर के घर पैदा होने वाला बादशाह बनकर भी फ़कीरी से जान नहीं छुड़ा सकता। हमारी बदकिस्मती उस वक्त उरूज पर होती है जब हम अच्छे इंसानों की कदर नहीं करते। मोहब्बत के असबाब चाहत से बनते हैं, कोशिश से नहीं। इंसान पैदा भी नहीं हुआ था और हसद पैदा हो गया था। इस हसद ने शैतान को कहीं तक नहीं छोड़ा। ये हसद इंसान को कहाँ छोड़ेगा। वक्त, मौसम, ज़माना, सवाल और लोग मुश्किल थे, मुश्किल रहेंगे आसानियों के मिल जाने तक। जो लोग एहतराम के काबिल ना हो उनका भी एहतराम करना चाहिए, तो वो खुद को एहतराम के काबिल बना लेते हैं। तुम में से जो हकीकतन अल्लाह से मोहब्बत करने वाला है वो सिर्फ वही है जो हर सबक याद रखने वाला है। आंसू भी पानी से बने होते हैं और पानी आसमानों से उतारा जाता है, सो आंसुओं के बाद का मरहम भी वहीं से आता है। हमारे अहद में फूलों के होठ भी चुप हैं। पुराने वक्तों में पत्थर भी बोला करते थे। इंसान कितना खुशनसीब है कि उसके नसीब में दिल आया, दिल जिसे मोहब्बत की तौफीक हासिल है। ये मोहब्बत ही का कमाल है कि हर आब हयात है। ज़िंदगी एक साहिर है, यानी जादूगर है, और हम इसका जादू है। किस्मत और वक्त सबसे ज़्यादा चलता है और फिर बात मेहनत और काबिलियत की आती है। ऐसे कितने ही लोग हैं जिन्हें हम महज उनकी ज़ाहिर शक्ल सूरत या शख्सियत की वजह से काबिल तवज्जो नहीं जानते, मगर किसी दूसरे के लिए वो ज़िंदगी का महवर होते हैं। जब इंसान अपने लिए खैर तलब करने की बजाय दूसरों की बर्बादी मांगना शुरू कर दे तो उसके हाथ कुछ नहीं आता। हम एक ऐसे ज़माने में दाखिल हो चुके हैं जहाँ सिर्फ कामयाबी हमें काबिल इज़्ज़त और काबिल रिश्क बना रही है, हमारी इंसानी खुसूसियात और खूबियाँ नहीं। मोमिन हमेशा अपने आप को मौत के लिए तैयार रखता है, क्योंकि उसकी तवज्जो आगे आने वाली ज़िंदगी पर होती है। अगर आप किसी के सामने बार बार उन चीज़ों की बुराई करते हैं जो उसे पसंद हो, तो वो उनको पसंद करना नहीं छोड़ता, बल्कि आपको नापसंद करने लगता है। इंतज़ार करने वालों को वही मिलता है जो कोशिश करने वालों से बच जाता है। ऐ मौला, जब हम नफ्स के बहकावे में आकर तारीक रास्तों का मुसाफिर बनने लगे तो अपनी नूर की रोशनी से हमें राह हिदायत दिखाना। इंसान कितना भी मजबूत हो, उसे वक्त के साथ नम होना ही पड़ता है। सबसे हसीन चेहरे मुस्कुराते हुए चेहरे होते हैं।
سب سے خوبصورت لوگ وہ ہوتے ہیں جو دوسروں پر ایک خوبصورت اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ دعا مصیبت سے کمزور ہے تو مصیبت حاوی ہو جائے گی، دعا مضبوط ہے تو دعا حاوی ہو جائے گی۔ ہر شخص کی دعا قبول ہوتی ہے اگر وہ جلد بازی میں یہ نہ کہے کہ میں نے بہت دعا کی لیکن قبول نہیں ہوئی۔ انسان کو سب سے زیادہ ضرورت اپنی نظروں میں معتبر رہنے کی ہوتی ہے۔ اللہ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے۔ ہم انسانوں کو کبھی کسی دوسرے کا غلام نہیں بننا چاہیے، نہ مجبوری میں نہ محبت میں۔ ہم میں سے اکثر لوگ یہی کرتے ہیں، خواب کے پورے ہونے کا انتظار۔ خواہشات کے پیچھے بھاگنے والے لوگوں کی زندگی کا نتیجہ کاش ہوتا ہے۔ بھوک، نیند اور لالچ بڑھاؤ بڑھتی ہے، جتنا گھٹاؤ گھٹتی ہے، یہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ بہترین اداکاری وہ ہوتی ہے جس میں ہم اپنا ہی کردار ادا کریں۔ بعض چیزیں وقت کے ساتھ اپنے آپ سدھر جاتی ہیں۔ جس خوشی کی عمر تھوڑی ہو اس پر زیادہ دکھ نہیں کرتے۔ صرف عبادت ہی سے کام تھوڑی بن جاتے ہیں، اخلاق کا بھی کچھ کردار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو عبادت سے ہی راضی ہونا ہوتا تو آج ابلیس سے راضی نہ ہوتا۔ صرف محبت میں گرفتار شخص ہی کسی دوسرے محبت کرنے والے کو پہچان سکتا ہے۔ اور آخری فتویٰ انسان کو اپنے دن سے لینا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی انسان کو اپنا بوجھ بانٹ لینا چاہیے، مگر صحیح شخص کے ساتھ اور صحیح وقت پر۔ چیزیں جتنی ناممکن ہوتی ہیں وہ اتنی ہی ممکن بھی ہوتی ہیں، مگر کون جانے۔ ہار کوئی بھی ہو خاطر میں نہیں لانی چاہیے، جیت کوئی بھی ہو سر اور دھڑ کی بازی لگا دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں تھکنا پڑتا ہے اور اس تھکن کی اجرت بہت زیادہ ہے۔ باقی رہنے کی جنگ ہمیشہ خود لڑنا پڑتی ہے۔ فرمائش قیمتی چیز کی کرنی چاہیے، ضروری نہیں ہے کہ وہ مہنگی بھی ہو۔ ہماری پوری زندگی امیدوں پر ٹکی ہوتی ہے اور زندگی میں سے امیدیں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ شاید یہ ہو جائے، شاید وہ ہو جائے۔ یہ جاننے کہ جو بات خاموش کرتی ہے وہ زبان نہیں کر سکتی، جو بیان نہیں کیا جا سکتا صرف وہی محسوس کیا جا سکتا ہے۔ ساری کائنات کتاب بن کر کھلی پڑی ہو تو انسان کو شاگرد ضرور بن جانا چاہیے۔ ماضی جان لینا مستقبل جان لینے سے زیادہ عذاب ہے۔ پچھتاوا ہونا چاہیے، مگر پچھتاوے کا غم لے کر مایوس ہو جانا ان موقعوں کی ناقدری ہے، اور ہم یہ ناقدری روز کرتے ہیں۔ کسی کا دل ہلکا کر دینا ایک فن ہے اور یہ ہم سب کو آنا چاہیے۔ تخت کی خواہش رکھنے والے کو تخت پائے بغیر کبھی سکون نہیں ملتا۔ دکھاوے کے ساتھ یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ کبھی نہ کبھی کھل جاتا ہے۔ زمین کبھی تنگ نہیں ہوتی، دن جو سینے میں ہے یہ تنگ ہو جاتے ہیں۔ کامیابی کی اپنی تھکن ہوتی ہے، اور جتنی بڑی کامیابی ہوتی ہے اتنا ہی زیادہ تھکاتی بھی ہے۔ نیکی کی توفیق ملے نہ ملے، گناہ سے دوری کی توفیق ضرور ملنی چاہیے۔ مردہ زمین اور مردہ دلوں کو صرف اللہ زندہ کر سکتا ہے، صرف اللہ کا قرآن کر سکتا ہے۔ تو بجائے اپنے مردہ دل کا غم لینے کے کیوں نہ اللہ سے کہہ دیا جائے کہ اے مولا مدد فرما، ہم سے تو نہیں ہو رہا، تو کیا وہ مدد نہیں کرے گا؟ محبت صبح کا عالم ہے، اس میں رات نہیں ہوتی۔ محبت ابد کی گھڑی ہے، یہ فنا نہیں ہوتی۔ توبہ کر لینے سے رجوع کی ہدایت ملتی ہے، اور ہدایت سے محبت کی توفیق، اور ایسی محبت پر لبیک کہو۔ دعا کی قبولیت آواز کی بلندی نہیں بلکہ دل کی تڑپ کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ دعا الفاظ کا مجموعہ نہیں، روح کی طلب کی کیفیت کا نام ہے۔
वक्त और तजुर्बे से बहुत सी बातें समझ आने लगती हैं और बहुत से लोग अच्छी लगने लगते हैं। दोस्त किस्मत से मिलते हैं, जिसको नहीं मिलते उसको नहीं मिलते। दोस्त से करीब कोई रिश्ता मिल भी जाए तो वो दोस्त नहीं होता। किसी का दिल ही नहीं दुखाते, वरना वो दिन दुखाने वाले को बताता है कि उसे गिरे हुए को संभालना भी आता है और हंसने वाले को गिराना भी आता है। जो राज कुदरत ने छुपाए रखे हों, इंसानों को उन्हें नहीं खोलना चाहिए, वरना बहुत सी जिंदगियां मुतासिर हो जाती हैं। दोस्त हमारी ज़ात पर लगे मुख्तलिफ तालों की चाबियां होती हैं और हर चाबी हर ताले के लिए नहीं होती। खौफ से कौन बचा हुआ है? जो बचा हुआ है वो वली है। इंसान ने सबसे ज़्यादा इल्म जो खुद को सिखाया है वो नाशुक्री और शिकवा ही तो है। मोहब्बत का एक पिंजरा है दुनिया, इसका एक कसूर है दुनियादार होना। इस पिंजरे पर एक ही ताला है रिवायात का, सरकशी की इजाज़त नहीं, बगावत का हुक्म नहीं। बुराई का अंजाम बुरा होता है, सहर का बीज बोकर मोहब्बत के गुलाबों की तमन्ना करना हिमाकत नहीं तो क्या है। जिंदगी में इंसान को एक आदत ज़रूर सीख लेनी चाहिए, जो चीज़ हाथ से निकल जाए उसे भूल जाने की आदत। ये आदत बहुत सी तकलीफ़ों से बचा लेती है। माजी सिर्फ सीखने के लिए वतन है, न उसके ख्यालों में गुमनाह जाता है, न उससे बिल्कुल फरार हासिल करने की कोशिश की जाती है।